مجھے خواب میں جنات نظر آتے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ منع کر سکتا ہوں ان کو؟ نہیں، مجھے بتائیں، میں ان کو روک سکتا ہوں؟ پھر مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی جن شن نہیں ہوگا، تمہیں اپنی شکل خود نظر آتی ہوگی۔ اور حج میں پرانی بات ہے، میں حج کے تقریر کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، ذہنی کام ہے نہیں علمی کام ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مزدوری میں تھکتا ہے، یہ اس میں زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے جب ذہن تھک جائے۔ تو اس لیے آدمی جو سمجھدار ہیں وہ تقریر کے فوراً بعد ہی آرام سے آدھا گھنٹہ بعد سنت کے بعد مل کے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ بعد میرے جیسے بھائی فوراً آگے پکڑ لیں گے، اور یہ میرا مسئلہ ہو، پہلے تو مسئلے کر کے میں تھکا بیٹھا ہوں، ایک آ گیا کہتے ہیں حضرت ابلیس کی شکل کیا تھی؟ بھائی میں نے کہا میں نے نہیں دیکھا، جب میں نے دیکھا نہیں تو اس کی شکل کیسے بتاؤں؟ نہیں حضرت آپ کو ضرور بتاؤں گا، اللہ کے بندے قرآن میں ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو جب اللہ کہتے ہیں نہیں دیکھ سکتے ہو، تو میں نے جب نہیں دیکھا تو میں کیسے شکل بتاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ کو پتا۔ میں نے کہا مجھے تمہاری شکل نظر آتا تھا۔ پھر جان چھوڑی بھاگ گیا۔ میں نے کہا مجھے شبہ پڑتا ہے کہ تم تو نہیں تھے، اب کیا کرے؟ ان کا علاج پھر یہی ہوتا ہے کہ لاتوں میں بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ عربوں میں داڑھی کی لمبائی نہیں ہوتی ہے تو ہم نے عربوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم عربوں کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی اگر کسی اللہ والے کی قبر کے ساتھ مدفون ہے، دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کے قبرستان میں دفن ہونے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ وہاں اہل اللہ کی بخشش فرمائیں گے تو اس کی بخشش بھی ہو جائے گی۔